अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत जारी है। दोनों ने अपने अपने मुतालबात रख दिए हैं और इन मुतालबात पर गौर हो रहा है। रहबर कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की आज दूसरी मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों कमेटियों ने अपनी अपनी मुशावरत की, मगर अब तक डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन और हुकूमत में एक कशमकश है। हुकूमत चाहती है मौलाना फजलुर रहमान चले जाएं और मौलाना फजलुर रहमान के इत्मीनान से लग रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी, इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा, मगर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उन्हें फेस सेविंग मिलेगी। एक तरफ ये मामला है, मगर साथ ही एक कशमकश नून लीग के अंदर भी चल रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि आज़ादी मार्च में नून लीग ने जितना भी हिस्सा लेना था वो ले लिया। धरने में शिरकत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ से आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर अब नून लीग को मजीद हिस्सा भी लॉन्ग मार्च में नहीं डालना चाहिए। नून लीग मजीद आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी हम आपको बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि नून लीग में हो क्या रहा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ ने पार्टी के सामने वाज़े किया कि नून लीग अब आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। कोई रहनुमा भी आज़ादी मार्च में शरीक नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा चाहते हैं कि पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के धरने का हिस्सा बने। एक अक्सरियत है नून लीग की जो चाहती है कि पार्टी मौलाना के मार्च में और उसके बाद जो कुछ होने वाला है उसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का और नून लीग का बयानिया एक ही है। पार्टी के रहनुमा समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वही बात कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ करते हैं, मगर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नून लीग धरने में शामिल ना हो, और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने पर पार्टी मजबूर करे। इस हवाले से गुज़िश्ता पार्टी मीटिंग में ये फोकस था कि किसी तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ के इलाज के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मुल्क से बाहर जाएं। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि नवाज शरीफ को पार्टी का ये मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा पैगाम जाना चाहिए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ की सेहत से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। ये बात पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को पहुँचाई जानी चाहिए, ये जोर शहबाज शरीफ ने दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग के इजलास में एक रहनुमा ने यह एतराज़ उठाया कि पार्टी क़यादत खुलकर बताए कि आज़ादी मार्च में शिरकत ना करके आखिर नून लीग को क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि नून लीग की लीडरशिप जेलों में है। नून लीग के रहनुमा बोल नहीं सकते खुलकर, सज़ाएं उन्हें मिल रही हैं, तो हम क्यों खामोश बैठेंगे, हमें आखिर क्या मिलेगा। हमारी और मौलाना फजलुर रहमान की सोच एक है, फिर हम आज़ादी मार्च में शामिल क्यों नहीं हो रहे। इस पर शहबाज शरीफ बरहम हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि आपको नवाज शरीफ की सेहत की क्या परवाह नहीं है। मेरे लिए नवाज शरीफ की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। इस पर कुछ पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए तो हम असेंबली की सीटें भी कुर्बान करने को तैयार हैं, मगर आज़ादी मार्च में शिरकत करने से नवाज शरीफ की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और अगर नून लीग शिरकत नहीं करेगी तो कम से कम ये बता दें कि नून लीग को इसका आखिर क्या फ़ायदा होगा, और अभी तक खामोश बैठने का नून लीग को आखिर क्या फ़ायदा हुआ है। फिर पार्टी के एक रहनुमा ने शहबाज शरीफ को कहा कि नवाज शरीफ ने ख़त में वाज़े हिदायत की थी कि आज़ादी मार्च में भरपूर अंदाज में शिरकत की जाए, तो उस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मियाँ साहब ने जो ख़त मेरे नाम लिखा उसमें उन्होंने सिर्फ जलसे में शिरकत की हिदायत की थी, जो हमने कर ली, अब कोई आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पर पार्टी रहनुमा ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप नवाज शरीफ के ख़त की गलत तशरीह कर रहे हैं, ख़त मंजर आम पर आया है, आप उससे जो अखज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आपने नवाज शरीफ के ख़त की अपनी मर्जी की तशरीह कर ली है। इसके अलावा मीटिंग में शहबाज शरीफ ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ पर इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मीडिया इंटरव्यूज़ में उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफ़े की बात क्यों की, और उन्हें सख्ती से मना किया कि आइंदा ऐसी कोई बात ना की जाए, कोई भी पार्टी रहनुमा असेंबलियों से इस्तीफ़े जैसी बातें ना करे। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का दावा है कि वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, उनसे बराह रास्त हिदायत लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो इस सारे मामले में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मानत हो गई है, मगर उनका बराह रास्त पैगाम पार्टी तक नहीं पहुँच रहा। जो कुछ पहुँच रहा है वो शहबाज शरीफ के ज़रिए पहुँच रहा है, मगर पार्टी रहनुमाओं का ये गिला है कि उन्हें नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा, और उन्हें वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि नवाज शरीफ की तबीयत उन्हें किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। उनके जो प्लेटलेट्स हैं हुकूमत वाज़े खुद कर रही है कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो मुलाकात नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक
3 दिन पहले नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने आज़ादी मार्च में शिरकत की और तकरीर की, जिस पर फौरी तौर पर तलाल चौधरी को शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले नून लीग के रहनुमाओं ने फ़ोन किया और उन्हें फौरी तौर पर स्टेज से उतरने और आज़ादी मार्च से वापस आने का हुक्म दिया और साथ में कहा गया कि आप आइंदा आज़ादी मार्च में शिरकत नहीं करेंगे, ऐसी कोई तकरीर नहीं करेंगे। बाद में तलाल चौधरी की सरजरिश भी की गई कि मौलाना के धरने में क्यों आपने ऐसी तकरीर की। पार्टी ज़राए के मुताबिक वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि पार्टी आज़ादी मार्च का हिस्सा बने, हालांकि पार्टी की राय कुछ और है और पार्टी की ये राय बदलकर अपनी राय मुसल्लत की जा रही है। ये पार्टी के रहनुमाओं ने, और हम आपको ये बता सकते हैं कि एक से ज़्यादा रहनुमा ने हमसे बात करते हुए ये बात की है कि शहबाज शरीफ पार्टी की राय के बरक्स अपनी राय पार्टी पर मुसल्लत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के हवाले से होने वाली नून लीग की पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 85% अरकान ने यह राय दी कि नून लीग को मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। इसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने सीईसी का इजलास नहीं बुलाया, बल्कि पार्टी के मखसूस रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुलाया गया। इन इजलासों में उन रहनुमाओं को नहीं बुलाया गया जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीब समझे जाते हैं और उनके बयानिए के हामी हैं। अब उन रहनुमाओं को साइड लाइन कर दिया गया है। ये रहनुमा मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं। पार्टी इजलास में उन रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाई जाती है जो शहबाज शरीफ की हाँ में हाँ मिलाएं, जो पहले ही वो माहौल बनाने की कोशिश करें और राय बनाने की कोशिश करते हैं इजलासों में जो शहबाज शरीफ की मंशा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नून लीग के बाद रहनुमाओं की राय है कि अगर नून लीग में से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रह जाएगा। नून लीग और काफ लीग में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नून लीग काफ लीग बन जाएगी अगर उसमें से नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि शहबाज शरीफ का बयानिया पार्टी पे हावी हो रहा है, पार्टी में उसके हवाले से मुज़ाहमत है, मगर जो मुज़ाहमत करने वाले हैं उनका नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं है। जो मुफाहमत चाहता है वो शहबाज शरीफ का हामी है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए, मगर सवाल यह है कि क्या बयानिया नवाज शरीफ को मनाकर उन पर भी हावी कर लिया गया है कि क्या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को भी इस बयानिए पर मना लिया है। क्योंकि जब से ज़मानत पर रिहाई नवाज शरीफ की हुई है उनकी तबीयत ख़राब है ज़ाहिर है, मगर उसके बावजूद उनका बयानिया सामने नहीं आया। पहले ख़त की सूरत में उनके जेल में होते हुए ज़रूर सामने आ गया था। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब से हमने इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम किया कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, एक से ज़ायद ज़राए ये बता रहे हैं। पार्टी इजलास की कहानी हमने उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल इस किस्म का जोर नहीं दिया कि पार्टी उन्हें इस बात पर मनाए, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त जा ही नहीं सकते। जैसी उनकी तबीयत है तो नवाज शरीफ जैसा डॉक्टर कहेंगे उनकी सेहत का फैसला उसी हवाले से किया जाएगा। पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि पार्टी के इस फैसले के हवाले से कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अब पार्टी बिल्कुल भी धरने में शिरकत नहीं करेगी, लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेगी, तो मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि जो रहबर कमेटी फैसला करेगी वो ही पार्टी का फैसला होगा और यही पार्टी का फैसला किया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि वो लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेगी। दूसरी जानिब आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, मगर हुकूमत और अपोजिशन की रहबर कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। रहबर कमेटी वज़ीर आज़म के इस्तीफे समेत अपने तमाम मुतालबात पर डटी हुई है और हुकूमती टीम दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के दरमियान आज दूसरे दिन होने वाले मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। अलबत्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। आज अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम और रहबर कमेटी के सरबराहों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी का कहना था कि हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अपने मुतालबात पर भी कायम हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज़ खटक का कहना था कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। बातचीत में एक दूसरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ नहीं लगी। रहबर कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक है। रहबर कमेटी अपने मुतालबात पर डटी हुई है। हुकूमती टीम डेडलॉक के खात्मे के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मगर अहम बात यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ लाई, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के भी रुकन है, वो पुरुमीद है कि हुकूमती टीम और रहबर कमेटी के दरमियान मस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। इस मामले पर उन्होंने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी की मुलाकात बेहतरी की तरफ एक और कदम है, अच्छी पेशरफ्त के इम्कानात हैं। ये सारा का सारा मामला चल रहा है क्योंकि परवेज़ इलाही की और चौधरी शुजात की कल मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि वो मामलात की बेहतरी के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस मुलाकात से पहले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की भी
मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, इन सारी इत्तेहादियों से मुलाकातें हैं मौलाना की, उसके बाद और इस मुलाकात से पहले आप भी मिले, आपने ट्वीट भी किया कि मौलाना खुश का मूड भी इस हवाले से और एतमाद भी मौजूद है। मौलाना कल इत्तेहादियों पर भी गुस्से में नज़र नहीं आए, क्या अंदर की कहानी है? देखिए, एक तो मुसीबत ये है कि जब मौलाना साहब के आगे बढ़ने का ख़तरा था तो हुकूमत हद से ज़्यादा घबरा भी गई थी और बौखला भी गई थी। अब जब ये एतमाद हुकूमत को मिल गया है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ेंगे या डी चौक या रेड ज़ोन की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद लगता है कि हुकूमत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन हो गई। और जो पहले 2-3 दिनों में मौलाना को मनाने के लिए जिस सतह पे कोशिशें हो रही थी, तो शायद हुकूमती सतह पे वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमती कमेटी है ये डिलीवर नहीं कर सकती। इसमें ख़ुसूसन परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, ये जो लोग हैं जो इमरान ख़ान साहब के मातहत है, वो जाके ख़ान साहब के सामने असल बात भी नहीं रख सकते। अभी भी इस कमेटी में जो 2 अफराद किसी हद तक मौसर हैं, वो एक सादिक संजरानी साहब हैं और दूसरे परवेज़ इलाही साहब हैं, क्योंकि वो इमरान ख़ान साहब को बॉस नहीं समझते। और रात को भी जो थोड़ी बहुत ज़्यादा संजीदा जो अपोजिशन की तरफ से लिया गया है या मौलाना साहब की तरफ से लिया गया है, तो वो चौधरी बरादरान की उनके साथ मुलाकात थी। मौलाना साहब का एक तो जो गुस्सा उनका किसी हद तक अभी भी वही है, इत्मीनान उनका दोबारा अब भी लेवल वही है जो 3-4 दिन पहले था, और वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी रात को तो मैं था, उनके भाई भी थे, अकरम तुरानी भी थे, तो वो इत्मीनान सिर्फ उनके यहाँ नज़र नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान में और पूरी पार्टी लीडरशिप में उनको नज़र आ रहा है। अपोजिशन से वो क्यों मुतमईन है? अपोजिशन ख़ुसूसन ये जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये भी इस वक्त एक अजीब गेम खेल रही है। एक तरफ तो वो मौलाना साहब के साथ अपने वर्कर्स की शक्ल में अपनी क़ुव्वत को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसी तरह वो भी मौलाना साहब को रोकते हैं कि इससे आगे ना जाएं, लेकिन वो मौलाना साहब के इस दबाव को बरकरार भी रखना चाहती हैं ये दोनों जमातें, क्योंकि इससे उनकी भी बारगेनिंग पावर अभी तक भी बड़ी है। और जब तक मौलाना यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि रेलेवेंट हो गई है, बल्कि जिस तरह मिन्नत तरला मौलाना का हो रहा है उसी तरह उनका भी हो रहा है। और उनकी उस बेवफ़ाई शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब के बावजूद, उनकी बेवफ़ाई के बावजूद मौलाना साहब ने सारा मामला पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन के हाथ में दे दिया है कि अगर हुकूमत और असल हुकूमत से कोई बारगेनिंग है तो वो भी मुत्तहिदा अपोजिशन मिल के करेगी, और अगर मौलाना के आगे किसी इक़दाम का फ़ैसला है तो वो भी पूरी अपोजिशन ने मिल के करना है। मतलब और फिर ये बात तय है कि अपोजिशन जो फैसला करेगी वही मानेंगे। आपको इशारा मिला कि अब डी चौक की तरफ तो मौलाना नहीं जाएंगे, इसका कोई चांस नहीं है, कम से कम ये इस्तेहकाम और ये कम से कम महसूस किया जा सकता है कि अब ये नहीं होगा। देखिए, वो तो मौलाना से हम भी इल्तिजाएँ कर रहे हैं और बार बार उनसे यही कह रहे हैं कि मौलाना साहब फजल रहमान ही रहें, इमरान ख़ान ना बने, और जो वादा उन्होंने किया है उसको ना तोड़े। मौलाना साहब यकीनन ये नहीं करेंगे कि कोई कानून शिकनी की तरफ बढ़ जाएं या अपने वर्कर्स की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दे या पुलिस वालों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दे। लेकिन वो मौलाना जो कहते थे कि प्लान बी और प्लान सी, तो उनके पास डी चौक की तरफ बढ़ने के अलावा बाकी ऐसे ऑप्शंस हैं, उन्होंने अपने तेले में छुपा के रखे हैं, और किसी हद तक वो बाकी अपोजिशन के साथ अब डिस्कस भी कर रहे हैं कि जो शायद डी चौक पे जाने से भी ज़्यादा परेशान कौन हो हुकूमत के लिए और मुल्क चलाने वालों के लिए। मतलब हमारे नाजरीन को भी बता दें क्या ऐसे ख़तरनाक ऑप्शंस हैं खुदा ना खास्ता जो सबके लिए बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, ये हमारे भी सामने रख दें नाजरीन। देखिए, वो तो मौलाना नहीं बता रहे हैं, और बार बार हम उनसे कुरेद भी रहे हैं कि वो हमें पता चल जाए,
لیکن وہ خود تو نہیں بتا رہے. لیکن جو سامنے آئے ہیں اس میں ایک تو ہے پورے پاکستان کو بڑی شہراؤں کو بند کرنے کا اور تمام بڑے شہروں کو بند کرنے کا. اس کے علاوہ بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں اگر ڈیلیور نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر اگر اپوزیشن مستعفی نہیں ہوتی، ایک تو یہ بھی امکان ہے کہ اگر 2 بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تو باقیوں کو بھی استعفوں پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو کچھ چیزیں تو آلریڈی مل گئی ہیں اور باقی ملنے کے بارے میں بھی وہ پر امید ہیں. یعنی وہ استعفیٰ نہیں ہوگا لیکن اس کے اس بڑے خواہش کی تکمیل کی تمہید ہوگی. بہت شکریہ صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. میاں نواز شریف کے حوالے سے اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں. ان کی صحت کے حوالے سے بھی مریم نواز ضمانت کے باوجود آج رہا نہیں ہوئیں، اس لیے نواز شریف نے منع کر دیا. اسپتال سے منتقل ہونے سے کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے کہیں گے. لاہور کے سروسز اسپتال میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کا علاج اب شریف میڈیکل سٹی میں ہوگا، جہاں ذاتی معالج ان کا علاج کریں گے. سروسز اسپتال سے شریف میڈیکل سٹی میں منتقلی کی درخواست خود نواز شریف نے دی ہے، جس پر انہیں آج ہی سروسز اسپتال سے ڈسچارج کیا جانا تھا. اس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے. ایمبولینس سروسز اسپتال پہنچ گئی تھی. نواز شریف کو کچھ سامان بھی منتقل کر دیا گیا تھا. شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے، مگر چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کے روپکار احتساب عدالت کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے جاری نہیں ہو سکے، یعنی کہ جانے کی اجازت نہیں مل سکی. ان کی ضمانت پر رہائی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا. اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز سروسز اسپتال میں ہی موجود ہے، مگر روپکار جاری ہونے تک اسپتال سے وہ باہر نہیں جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف نے سروسز اسپتال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب وہ مریم نواز کے روپکار جاری ہونے پر سروسز اسپتال سے ڈسچارج ہوں گے. نواز شریف کو پلیٹلیٹس میں کمی کی وجہ سے 21 اکتوبر کو نیب کی حراست سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا. 15 دن سے زیر علاج ہیں، مگر ڈاکٹرز اب بھی نواز شریف کی حالت کو غیر تسلی بخش قرار دے رہے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس ایک بار پھر کم ہو کر 30,000 رہ گئے ہیں. ڈاکٹر اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بار بار نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا اس طریقے سے کم ہونا قطعی طور پر اچھی علامات نہیں ہے. نواز شریف کے علاج کے لیے قائم حکومتی میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی حالت میں کچھ بہتری ہوئی ہے. ان کی بیماری کی تشخیص بھی کر لی گئی ہے، مگر بیماری کی وجوہات جاننے کے لیے مزید کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کی تشخیص ہوئی ہے تو ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. تشخیص ان کی ہم مکمل طور پہ کر چکے ہیں. ان کو ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ہے، اسی کا ان کا علاج ہو رہا ہے. اسی کی وجہ سے جو گریجولی ان کی حالت میں بہتری آئی ہے. اب یہ ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ کیوں بن جاتا ہے. اس کے لیے ان کو کچھ مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے، جو کہ کچھ اس سلسلے میں ہم نے پاکستان میں کروا لیا، کچھ شاید جو ہے نا ہمیں ان کو بہت سارے جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کا خاص ہمیں جینیٹک ٹیسٹ چاہیے وہ شاید میری معلومات کے مطابق پاکستان میں اویلیبل ہے. پاکستان میں نہ ہو سکے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ان کی حالت سے مطمئن نہیں ہے. اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی تعداد 30,000 کی قابل قبول حد سے نیچے گر گئی ہے، جس کے بعد ان کو خون پتلا کرنے والی ادویات دینا محفوظ نہیں رہے گا. نواز شریف کی نازک حالت کے پیش نظر ان کے لیے بھرپور علاج کے انتظامات ضروری ہیں. ڈاکٹرز نواز شریف کی حالت کو غیر تسلی بخش قرار دے رہے ہیں اور ان کی بیماری کی وجہ سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ العزیزیہ ریفرنس میں 8 ہفتوں کے لیے ان کی سزا معطل کر چکی ہے، جبکہ چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ بھی ان کی ضمانت منظور کر چکی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے اسپتال اور ڈاکٹر سے علاج کرا سکیں. جس کے بعد اب نواز شریف نے شریف میڈیکل سٹی میں منتقلی کا فیصلہ کیا ہے، مگر آج مریم نواز کی ضمانت کے روپکار جاری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے منتقل نہ ہونے کا فیصلہ کیا. آپ دیکھتے ہیں کل اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ بات کرتے ہیں. معیشت میں استحکام کے اشارے واضح ہو رہے ہیں. بیرونی خسارہ کنٹرول میں آ رہا ہے. غیر یقینی کی صورتحال کم ہوئی ہے. یہاں سے ضرورت ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں اور عوام کا اعتماد بحال کرے، مگر تحریک انصاف کی حکومت نے جو غلطیاں پہلے سال میں کی وہ اب بھی کرتی نظر آ رہی ہے. پہلا سال اس بات میں گزارا کہ ملکی معیشت کی حالت کو اتنا برا بتایا کہ جتنی بری نہیں تھی، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہوا. معیشت کی حالت بری تھی مگر اسے حقائق سے زیادہ برا پیش کیا گیا، جس سے حکومت پر اعتماد میں کمی ہوئی، ملکی معیشت پر اعتماد میں کمی ہوئی. اور اب معاشی استحکام کے اشاروں کو حکومت جس طرح سے پیش کر رہی ہے اس سے حکومت کی ساکھ مزید کمزور ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے حکومت سیاست
اور معیشت کو الگ رکھے گی تو ہی ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بین الاقوامی اداروں کو، سرمایہ کاروں کو معیشت کی اچھے سے سمجھ ہوتی ہے، مگر صرف عوام کے حوالے سے معیشت بتاتے ہوئے مختلف کرائیٹیریا کو اگر اختیار کیا جائے گا تو عوام مسلیڈ ہو جائے، مگر سرمایہ کاروں کو سب سمجھ میں آئے گا۔ آج بھی وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے پریس کانفرنس کی، اس میں اپنی معاشی کارکردگی کو بہتر دکھانے کے لیے جس چیز کا نون لیگ کے دور سے موازنہ کر سکتے تھے اس سے کر دیا، جو چیز محض اکتوبر کے مہینے میں بہتر تھی پھر وہ بتا دی، جو اشاریے 3 ماہ میں بہتر ہوئے وہ بتا دی، اور مہنگائی کا اپنے پہلے سال کا موازنہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پہلے سال سے کر دیا حکومت میں، کیونکہ اس کا موازنہ اپنی حکومت کے پہلے سال سے نہیں کر سکتے تھے۔ باقی اشاریوں کے ساتھ بھی کیا کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، مگر سب سے پہلے دیکھیے کہ انہوں نے فسکل خسارے کے بارے میں کیا کہا۔ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ یعنی فسکل خسارہ اسے کہتے ہیں کہ اندرونی حکومت کی آمدن اور اخراجات کا فرق، اس کو فسکل خسارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر پچھلے سال کی بنسبت پہلے کوارٹر میں پہلے 3 ماہ میں 50% کمی آئی۔ یہ 1.4% تھا پہلے کوارٹر میں پچھلے سال، 0.7% ہے اس سال۔ اب حماد اظہر نے مہنگائی کا موازنہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پہلے سال سے کیا، مگر فسکل خسارے کا موازنہ اپنی ہی حکومت کے پچھلے سال سے کیا، کیونکہ نون لیگ کا جو فسکل خسارہ ہے وہ نون لیگ کو پہلے سال میں ملا 8.2% تھا، مگر انہوں نے اسے گھٹا کر اپنے پہلے سال حکومت میں 5.5% کر دیا۔ نون لیگ کے آخری سال یعنی 2017-18 میں یہ خسارہ 2200 ارب یعنی 6.6% تھا، اور تحریک انصاف نے اپنے پہلے ہی سال میں اسے بڑھا کر 3,445 ارب روپے کر دیا، جو کہ جی ڈی پی کا 8.9% بنتا ہے۔ اس لیے یہ نون لیگ کے پہلے اور آخری دونوں سالوں سے زیادہ تھا، تو حماد اظہر صاحب نے اس کا موازنہ اپنی ہی حکومت کے پہلے سال سے کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس کا موازنہ بھی نون لیگ کے پہلے یا آخری سال سے کرتے۔ اس کے بعد ٹیکس ریونیو کے حوالے سے حماد اظہر کا کیا کہنا تھا، سنیے۔ جو آپ کا ریونیو ہے ڈومیسٹک، یعنی کہ جو آپ امپورٹ کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں ریونیو، اس کو اگر چھوڑ دیں باقی اس میں 25% کا اضافہ ہے۔ اگر ٹوٹل ریونیو ڈالا جائے جس میں امپورٹس بھی شامل ہیں، کیونکہ امپورٹس آپ کی نیگیٹو جا رہی ہیں، امپورٹ کمپریشن کر رہے ہیں آپ، تو پھر بھی 15% کا اضافہ پچھلے سال سے ہے۔ جو ہمارا ہدف تھا پہلے کوارٹر کا، ہم نے 90% سے زیادہ وہ الحمدللہ اچیو کیا۔ اب حماد اظہر صاحب نے ٹیکس ریونیو کا موازنہ بھی اپنے ہی پچھلے سال سے کیا، کیونکہ نون لیگ اپنے پہلے سال میں ٹیکس ریونیو 1946 ارب روپے سے بڑھا کر 2254 ارب روپے پر لے گئی تھی، یعنی نون لیگ کے پہلے سال میں ٹیکس ریونیو میں 16% کا اضافہ ہوا، اور نون لیگ کے آخری سال میں 3,842 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوا، یعنی 5 سال میں نون لیگ نے ٹیکس ریونیو ڈبل کر دیا۔ مگر تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال میں ٹیکس آمدنی میں 0.4% کی کمی آئی، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں نہیں ہوئی تھی کہ پچھلے سال سے اگلے سال کا ٹیکس ریونیو کم ہوا ہو، اور تحریک انصاف کی 0.4% کی کمی ہوئی، 3,829 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا۔ اس لیے حماد اظہر صاحب نے نون لیگ کے پہلے سال سے موازنہ کیا، نہ ہی آخری سال سے موازنہ کیا، کیونکہ وہ دونوں ہی تحریک انصاف سے بہتر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ہی حکومت کے پہلے سال سے اس کا موازنہ کر لیا، کیونکہ وہ کارکردگی بہت خراب تھی۔ اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہا، یہ سنیے۔ اسٹاک مارکیٹ اگست سے لے کے اب تک 6500 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا میں اگست کے بعد ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس۔ پچھلے 3 دنوں میں صرف 1500 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اسٹاک مارکیٹ کا بھی موازنہ اپنے پچھلے 2 ماہ سے کیا، نہ کہ پچھلے سال کے 2 ماہ یا 3 ماہ سے، یا پھر نون لیگ کے پہلے سال سے، یا پھر نون لیگ کے آخری سال سے، جیسے کہ باقی دیگر اعداد و شمار کے ساتھ اکثر تحریک انصاف کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 جون 2013 کو جب نون لیگ کی حکومت آئی تو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 19,500 تھا، اور ایک سال بعد 30 جون 2014 کو یہ بڑھ کر 29,737 ہو گیا، یعنی 50% کا اضافہ ایک سال میں۔ اور جب 31 مئی 2018 کو نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو مارکیٹ 45,500 کی سطح پر تھی۔ 18 اگست 2018 کو جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہیں مارکیٹ 42,450 کی سطح پر ملی، جو 29,672 کی سطح تک گر گئی، یعنی تقریباً 13,000 پوائنٹس گر گئی۔ اب تحریک انصاف 35,243 کی سطح پر اس کو لے کے آئی ہے تحریک انصاف کی حکومت، جو ابھی بھی تحریک انصاف کی حکومت میں اس سطح سے تقریباً 7,000 پوائنٹس نیچے ہے جس سطح پر تحریک انصاف کی حکومت کو ملی تھی، یعنی 42,000 پر تحریک انصاف کو ملی، 29,000 پر چلی گئی، اب 35,000 پر ہے، جو کہ 42,000 سے 7,000 پوائنٹس نیچے ہے۔ اسے نون لیگ کے پہلے سال سے نہیں کمپیئر کیا، نہ ہی نون لیگ کے آخری سال سے اس کا موازنہ کیا، بلکہ خود اپنی ہی حکومت کے گزشتہ 2 ماہ کا احوال بتایا۔
آگے دیکھیے کہ وفاقی وزیر حماد صاحب نے برآمدات کے حوالے سے کیا کہا۔ اگر آپ ایکسپورٹ والیومز کو ہی دیکھ لیں تو ایکسپورٹ والیومز پچھلے سال بھی بڑھ رہی تھی، لیکن اس سال ان کے اندر ہمیں کافی تیزی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو چند چیزیں دیتا ہوں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہیں ان کے اندر جو والیوم ہے 36% کا اضافہ ہوا پہلے 3 ماہ میں، پہلے کوارٹر میں۔ بیڈ ویئر میں 23.84% کا اضافہ ہوا۔ چاول کے اندر 52% کا اضافہ ہوا، اور اس طرح دوسری چیزیں بھی ہیں جس کے اندر فٹ ویئر ہے، اس میں 54% کا اضافہ ہوا۔ تو ہمیں ایک اسٹرانگ ایکسپورٹ گروتھ بھی نظر آ رہی ہے معیشت کے اندر، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ ابھی اسٹرانگ ایکسپورٹ گروتھ کا انہوں نے کہا، تو برآمدات میں انہوں نے کچھ سیکٹرز کے بھی سب سیکٹرز کا حوالہ دیا، جہاں بھی نمبرز نہیں بتائے بلکہ ان کے والیوم میں جو بہتری آئی ہے وہ بتایا۔ یہاں نمبرز کیوں نہیں بتائے؟ کیونکہ ڈالرز میں کتنی برآمدات ہوئی کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ڈالرز میں اس سال کے 4 ماہ میں برآمدات میں صرف 3.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال برآمدات 7.27 ارب ڈالرز تھیں، اس سال 7.53 ارب ڈالرز ہیں۔ تو حماد صاحب جسے اسٹرانگ ایکسپورٹ گروتھ کہہ رہے ہیں، کچھ سیکٹرز کے بھی سب سیکٹرز کے صرف والیوم بتا کے نہ کہ نمبرز بتا کے، وہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے مس لیڈنگ بات کی گئی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر حماد نے مہنگائی کا موازنہ اس طرح نہیں کیا جس طریقے سے وہ باقی موازنے کر رہے تھے۔ جب مہنگائی کے موازنے کی بات آئی تو کیسے کیا؟ دیکھیے، جتنی انفلیشن ہوئی ہے، جتنی مہنگائی ہوئی ہے، اگر اسی کا ہم ذرا ایک کمپیریزن کر لیں باقی حکومتوں کے ساتھ جو آج کل کافی اس پہ احتجاج کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے پہلے 13 ماہ میں اوسطاً مہنگائی کی شرح 21.5% تھی۔ پاکستان مسلم لیگ کے پہلے 13 ماہ میں مہنگائی کی اوسطاً شرح 8.4% تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے 13 ماہ میں مہنگائی کی شرح 8% ہے۔ تو جو لوگ آج اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، لیکن یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پہلے 13 ماہ میں سے کہیں زیادہ مہنگائی تھی۔ یہاں پھر کرائٹیریا بدل دیا۔ پہلی بات تو مہنگائی کا اثر لوگ آج یعنی حال میں بھگتتے ہیں، نہ کہ آج کی مہنگائی کا اثر 5 سالوں بعد بھگتیں گے۔ مگر خیر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے باقی اشاریوں کی طرح مہنگائی کا موازنہ بھی اپنی حکومت کے پچھلے ماہ سے نہیں کیا، پچھلے 3 ماہ سے نہیں کیا، پچھلے سال سے نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اگست میں 11.6% مہنگائی رہی، جو جولائی کے 10.3% سے بھی بڑھ گئی، اور پچھلے سال اگست میں 5.8% تھی۔ تو نہ تو تحریک انصاف کے پہلے سال سے اس وقت مہنگائی کی صورتحال بہتر ہے، نہ ہی پچھلے مہینے کی صورتحال سے اس وقت مہنگائی کی صورتحال بہتر ہے۔ اس لیے اس کا موازنہ حماد صاحب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پہلے سال سے کر دیا۔ اس کے علاوہ حماد صاحب نے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں بات کی، کیا کہا یہ سنیں۔ اکانومی میں اگر آپ سیمنٹ سیلز کو دیکھیں جو آج جس کا ڈیٹا ہے، اس میں بھی بڑی ہمیں تیزی نظر آئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے اندر ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آئی ہے۔ یہ سیمنٹ کے اندر تقریباً 19% کا آپ کو مجموعی طور کے اوپر اکتوبر کے مہینے میں آپ کو تیزی نظر آئی ہے۔ یہاں پھر مہینے بدل دیے، سیمنٹ کا بس 1 مہینے کا ڈیٹا بتا دیا، کیونکہ نون لیگ کے پہلے سال میں سیمنٹ کی فروخت میں 3% کا اضافہ ہوا، پھر آخری سال میں 11% کا اضافہ ہوا، اور تحریک انصاف کے پہلے سال میں سیمنٹ کی فروخت میں 3% کی کمی ہوئی۔ اس لیے نون لیگ کے پہلے سال سے موازنہ ہو سکتا تھا، نہ ہی نون لیگ کے آخری سال سے، بلکہ محض اکتوبر کے مہینے کی بہتری بتائی جا سکتی تھی اپنی تحریک انصاف کی حکومت کی۔ اہم بات یہ ہے کہ حماد اظہر نے پوری انڈسٹری کے داد و شمار نہیں بتائے، محض سیمنٹ کے داد و شمار بتائے، کیونکہ اگر پوری انڈسٹری کا حال دیکھیں تو اس وقت برا نظر آتا ہے۔ گاڑیوں کی فروخت دیکھیں تو تقریباً 39% کی کمی آئی ہے پہلی سہ ماہی میں۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جس میں تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال میں 3.6% کی کمی آئی، جو کہ پچھلے 10 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا، اس میں گزشتہ 2 ماہ میں مزید کمی آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے اگست تک بڑی صنعتوں کی پیداوار میں مزید 6% کی کمی آئی ہے، منفی گروتھ ہے، جبکہ نون لیگ کے پہلے سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 5.46% کا اضافہ ہوا، اور آخری سال میں نون لیگ کے میں 6.4% کا اضافہ ہوا۔ تو نہ تو حماد صاحب اس کا موازنہ نون لیگ کے پہلے سال سے کر سکتے تھے، نہ ہی آخری سال سے کر سکتے تھے، نہ ہی تحریک انصاف کے اپنے پہلے سال سے کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے مقابلے میں مزید کمی آ گئی ہے۔ 3.6% کمی تھی، 6.6%، اب اگر 6% کمی آ گئی ہے تو صورتحال اور خراب ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذکر ہی حماد صاحب نے نہیں کیا۔ ہم آپ کے سامنے کچھ اور اعداد و شمار رکھ دیتے ہیں جو خود حکومت نے جاری کیے ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ 2012 اور 13 میں 3.7% تھی، پھر یہ بڑھ کر 2013 اور 14 میں 4.05 ہو گئی، یعنی نون لیگ کے پہلے سال میں گروتھ میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد نون لیگ آخری سال میں یعنی 2017 اور 18 میں
جو جی ڈی پی گروتھ چھوڑ کے گئی وہ 5.5% تھی، اور تحریک انصاف کے پہلے مالی سال میں یہ کم ہو کر 3.3% ہو گئی، یعنی جی ڈی پی گروتھ میں کمی آئی، اور اس سال بھی بہتری کی توقع نہیں ہے۔ اس لیے حماد صاحب نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اس میں نہ تو نون لیگ کے پہلے سال کے مقابلے میں، نہ ہی نون لیگ کے آخری سال کے مقابلے میں، نہ ہی تحریک انصاف کے پہلے سال کے مقابلے میں کوئی بہتری آ رہی ہے۔ حالانکہ سب سے اہم بات جی ڈی پی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حماد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات کی، کیا کہا سنیے۔ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پچھلے 3 سال سے اس کا نیٹ فلو، یعنی بیرون ملک سے جو لوگ یہاں انویسٹ کرتے ہیں آپ کی ایکوٹی مارکیٹس میں، ڈیٹ مارکیٹس میں، پچھلے 3 سال مسلسل آؤٹ فلو تھا، یعنی نیگیٹو تھا، یہ ڈرین ہو رہا تھا آپ کا یہ والا جو ہیڈ ہے۔ 3 سال کے بعد پہلے کوارٹر میں آپ کو یہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پازیٹیو ہوئی، $350 ملین کی پازیٹیو رقم ہوئی۔ ٹوٹل فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس میں 137% کا اضافہ ہوا پہلے کوارٹر میں فائنینشیل ایئر کے۔ حماد صاحب نے کہا کہ $350 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس میں بڑا حصہ یعنی $322 ملین کا جو اضافہ ہے وہ ڈیٹ سیکیورٹیز کی مد میں ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں شرح سود بہت زیادہ ہے، دنیا سے بہت زیادہ ہے، دنیا سے سستے داموں پیسے لے کر، سستی شرح سود پر پیسے لے کے پاکستان کے ٹی بلز اور بانڈز میں اگر یہ پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں، جو کہ 90% اس وقت فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بنتی ہے، تو اس کا یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، ہاٹ منی ہے، واپس چلا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا۔ 19 اکتوبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 111% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں 194% کا اضافہ ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اعداد و شمار پیش کیے اس میں ستمبر 2018 کا موازنہ ستمبر 2019 سے کیا گیا تھا، اور اس میں اضافے کے اعداد و شمار کو شیئر کر دیا۔ حالانکہ ستمبر 2018 میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر جولائی سے ستمبر 2019 کا گزشتہ سال کی پہلی سہ-ماہی یعنی جولائی سے ستمبر 2018 کا موازنہ کیا جائے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 3.1% کی کمی آئی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو تحریک انصاف کی حکومت اپنی کامیابی کو ثابت کرنے کے لیے کر رہی ہے، اور یہ بدقسمتی ہوگی کہ ایک کرائیٹیریا نہ استعمال کیا جائے اور اکانومی کے حوالے سے مسلیڈنگ نمبر دیے جائے۔ ہم نے حماد صاحب کو یہ سارے سوال کرنے کے لیے بلایا، وہ نہیں آئے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو بدترین بجلی کا بحران ملا، بدترین دہشت گردی ملی، دھرنے اور سیاسی عدم استحکام ملا، اداروں کی طرف سے تصادم کی فضا ملی، افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی عدلیہ ملی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو انٹرنیشنل ریکارڈ تیل کی قیمتیں ملیں، اور تحریک انصاف کو ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ملا۔ دہشت گردی کا خاتمہ ملا، بجلی کا بحران کا خاتمہ ملا، دہشت گردی کا خاتمہ ملا، بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ملیں، ادارے ایک پیج پر ملے، اور پھر تحریک انصاف کی حکومت کا معاشی کارکردگی کا پہلا سال گزشتہ حکومت کے مقابلے میں مایوس کن ہے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو معاشی صورتحال خراب تھی، مگر اسے ضرورت سے زیادہ خراب بتایا گیا، سرمایہ کاروں کا اعتماد خراب کیا گیا، غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے معاشی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اب 1 سال کے بعد معاشی صورتحال میں استحکام آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی اپنی ہی خراب کارکردگی کے بعد کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، مگر تحریک انصاف کی حکومت اسے اپنی کامیابی بتانے کے لیے اعداد و شمار کا، سالوں کا، مہینوں کا اس طریقے سے اگر ہیر پھیر کرے گی تو سرمایہ کاروں کو بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے ان کے اعتماد میں کمی آئے گی، اور بنیادی طور پر معیشت کی بہتری میں اس وقت جو ہے حکومت کی ساکھ متاثر ہوگی، جو کہ قطعی طور پر حکومت کی معاشی ٹیم کی ساکھ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کی ساکھ پر، معاشی ٹیم کی ساکھ پر اور اعداد و شمار پر سرمایہ کاروں کا، عوام کا، ملک کے اندر کے سرمایہ کاروں کا اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد رہنا چاہیے۔ پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، کام پر بات کریں گے۔ آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے نون لیگ میں اختلافات کے حوالے سے آپ کو خبر دی، یہ بھی بتایا کہ آزادی مارچ سے متعلق ٹاک شوز میں جا کر یہ باتیں کرنے سے کہ ہم استعفے دے دیں گے اور یہ ساری باتوں کے حوالے سے شہباز شریف نے منع کیا ہے۔ اب ایک اور کلیریفیکیشن سامنے آئی ہے، وضاحتی بیان سامنے آیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے پارٹی اجلاس میں یہ کہا تھا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے رہبر کمیٹی اور آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ اب تک نہیں آیا، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک صرف پارٹی کے صدر یعنی شہباز شریف، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب ہی اس سے متعلق بیان جاری کر سکتے ہیں، اور کوئی جاری نہیں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بیان جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے آج جو آپ کو اسٹوری دی وہ 2 سے 3 رہنماؤں سے زیادہ ہم نے اس بات کو کنفرم کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھی تھی، اس لیے ہم اپنی اسٹوری پر اس حوالے سے قائم ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوئی۔ اللہ حافظ۔